ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہونے والے حادثے کے متعلق. یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ان ادویات کی ایکسپائرڈ ہونے پر بھی اس طرح کے معاملات سامنے نہیں رد آ عمل سکتے. نہیں آتا. جب ان ادویات کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کی جو ایسا ادارہ جو کہ جس کا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی سے تعلق نہ ہو لیکن وہ ان ادویات کو ایفیکیسی کے لیے ٹیسٹ کرتا ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے کہ یہ جو کوالٹی اور سیل، یہ جو ذمہ داری ہے یہ صوبوں کی ہے، پروونس کی ہے. اور چاروں پروونسز میں ایک کوالٹی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہوتی ہے. جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو پروونس میں ہوتے ہیں، وہ فنش گڈ کو جو میڈیکل سٹور پہ پڑی ہوتی ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں. پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہ آپ کشمیر کو بھی شامل کر لیں اور باقی جگہوں کو بھی شامل کر لیں. وہ ان کا یہ اختیار ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے وہاں سے ڈرگ کو اٹھائیں اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھجوا دیں کوالٹی چیک کے لیے. تو وہاں سے وہ کوالٹی چیک ہونے کے بعد ان سے ان کو رپورٹ مل جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک ادارہ جو سینٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے وہ سینٹر میں ہے. ان کا بھی یہ ہے کہ ان کے انڈر جو آتے ہیں فیڈرل انسپیکٹر آف ڈرگس آتے ہیں. وہ مختلف فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے فنش گڈ وہاں سے سیل کرتے ہیں اور سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو بھجوا دیتے ہیں. وہاں سے بھی رپورٹ آ جاتی ہے. یعنی کہ پیرالل دو اتھارٹی آپ کی کام کر رہی ہیں، ایک پروونس میں کام کر رہی ہے اور ایک سینٹر میں کام کر رہی ہے. یعنی پروونشن اور فیڈرل دونوں لیول پر چیک اینڈ بیلنس بہت ٹائٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو فیڈرل انسپیکٹر آف ڈرگس ہیں وہ سال میں کم از کم 4 سے 6 دفعہ تمام فارماسیوٹیکل کو انسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں جو ان سے وہ 3-4 دفعہ بتا کے آتے ہیں اور کسی وقت بغیر بتائے بھی چلے جاتے ہیں. وہ پروسیس کو دیکھتے ہیں رائٹ فرام جو ان سے مٹیریل سے لے کے فنش گڈ تک کہ آپ کا ان ایکٹیو مٹیریل کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے اس کا سٹور ہوتا ہے، کیسے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، کیسے اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے، پانی کیسا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں چیک کر کے وہ رپورٹ لکھتے ہیں اور رپورٹ جو ان سے نا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھجواتے ہیں جو کہ فیڈرل کے انڈر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ایسے معاملات میں آٹوپسیز ہونی چاہیے. پیتھولوجیکل آٹوپسیز ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں عام طور پر، کیونکہ کچھ قانونی مسئلے بھی آ جاتے ہیں، کچھ اخلاقی مسئلے بھی آ جاتے ہیں اور کچھ مذہبی امور بھی اس طرح کے ہیں کہ یہ چیز اس کی اجازت اکثر فیملیز دیتی نہیں ہیں. جی ہاں. پیتھولوجیکل آٹوپسیز کے بارے میں ایک چیز اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیزیز میکینزم جو آج تک سمجھ پائے ہیں بحیثیت ڈاکٹر، جیسے آپ بھی جانتے ہوں گے، اس چیز کو واضح کیا گیا انہی آٹوپسیز کے اوپر. یعنی جو ریسرچ ہوئی ہے انٹرنیشنلی اس میں سے بہت ساری ریسرچ انہی آٹوپسیز پہ بیس کر کے کی گئی ہے. اس معاملے میں بھی ہونی چاہیے پیتھولوجیکل آٹوپسیز. بالکل جی. آپ کا میں یہ کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جو ڈرگ کا ریئیکشن ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پورا بیج ریکال ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں پورا بیج ریکال کرتی ہیں. ہیپرین کا ڈرگ ریئیکشن ہوا امریکہ کے اندر، اس میں 5000 ڈیتھس ہوئی تھیں اور اس کی جو رپورٹ 5 منتھس کے بعد آئی اس میں پتہ چلا کہ اس میں ایک ٹاکسک سبجیکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا. لیکن انہوں نے کہاں سے ٹریک کیا؟ آٹوپسی سے. تو یہ ہے کہ اس کا یہ پرابلم کہیں بھی آؤٹ بریک ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے یہ میڈیسن سے ہی ہو. اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کر لیں کہ آپ جو ان سے ڈینگی وائرس کی جو ان سے پاکستان میں موجودگی وہ 2 سال سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سری لنکا میں 5 سال پہلے آ چکا تھا. اور جبکہ ہم نے جب میں نے 88 میں MBBS کیا تو 88 میں ہم جو سے اپنی پیراسائٹالوجی میں پڑھتے تھے کہ ڈینگی وائرس جو سے افریقہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سے جب آپ کا برڈ فلو آیا یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. میں تو جانتا بھی نہیں تھا، نہ میں نے کبھی پڑھا تھا. تو یہ کہاں سے ہوا؟ آٹوپسی سے ہوا نا. آٹوپسی سے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک وائرس پایا جا رہا ہے. اس وائرس کے جو سے یہ کریکٹرسٹکس ہیں اور یہ وائرس کہاں سے ٹریول ہو رہا ہے؟ یہ جو سے چکن سے ہو رہا ہے ٹریول. تو یہ ساری کی ساری ایک بلکہ سروس ہے، پوری دنیا کے لیے سروس ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک پرابلم نیا ایگزسٹ ہو رہا ہے، نیا پرابلم سامنے آ رہا ہے. اس سے جو سے روک تھام کے لیے پوری دنیا جو سے اویئر ہوتی ہے اس چیز کو لے کے چلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا ماضی میں ہونے والے معاملات کا، جیسے ہیپرین کی آپ نے اگزامپل دی تھی. اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قوانین کیا تبدیل ہو جاتے ہیں جب بات آتی ہے ڈرگ ریئیکشنز کی، ڈرگ انٹریکشنز کی؟ نہیں، قوانین تو وہی رہتے ہیں نا. دیکھیں قوانین تو آلریڈی آپ کے جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے، بہت جامع ڈرگ ایکٹ ہے جس کے اندر ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے
ایکٹیو مٹیریل سے لے کے ان ایکٹیو مٹیریل سے لے کے فنش گڈ تک ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے. بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرانا اور اس کے مطابق چلنا. اور اگر کوئی چیز نئی رونما ہوتی ہے تو اس کو جو سا اس کے اندر لے کے آنا. ہو سکتا ہے نا جی کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے آپ کو جو سا قانون کے اندر دوبارہ اس کو انڈکٹ کرنا پڑے, وہ کرنا بھی چاہیے. جو یہ قانون جو بنتا ہے انسان کے لیے بنتا ہے نا, جی قانون کے لیے انسان تو نہیں نا بنتا, قانون جو ہے انسان کے لیے بنتا ہے. وہ اس میں اگر تبدیلی انسان کی بہتری کے لیے ہے, فائدے کے لیے, تو اس میں تبدیلی بھی لانی چاہیے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا جو نا کچھ سیاست کی وجہ سے کوئی ڈپارٹمنٹ بیچ میں جو نا سینڈوچ ہو رہا ہے اور اس میں جو سا قانون رکاوٹ میں آ رہا ہے, تو قانون کو امینڈمنٹ کر لیں تاکہ انسان کی بہتری تو ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, قانونی حوالے پہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کئی متعدد دوائیں اس معاملے میں امپلیکیٹ کی گئیں, ان کے اوپر الزام تراشی ہوئی, اسی طرح سے متعدد کمپنیوں کا بھی نام آیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ذمہ دار ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ ہوا یہ پاکستان میں یہ ہوتا بھی ہے کہ جس کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر پھندا ڈال دیا جاتا ہے. تو فارماسیوٹیکل کی گردن چھوٹی نظر آئی, اس کے اندر پھندا ڈال دیا انہوں نے. اب ایٹ اے ٹائم 6 دوائیاں دی گئیں. وہ 6 دوائیوں کو جب انہوں نے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے انالیسس کرایا, وہ 6 کی 6 جو سے کلیئر قرار ہو گئیں. جب اس کے بعد انہوں نے سینٹرل ڈرگ CDL میں لے کے گئے, وہ 6 کی 6 پھر کلیئر ہے, سوائے ایک الفا گریل کے جو کہ فزیکل اپیئرنس کی بنیاد پہ سب اسٹینڈرڈ ہے. اس کے جو ہے نا پروٹوکول سارے نہیں کیے گئے. پروٹوکول کا مطلب اس کا ایسے نہیں کیا گیا کہ اس میں دوا کتنے % ہے, وہ کیے نہیں گیا. دوائی کو دیکھا کہ اس کی فزیکل اپیئرنس ٹھیک نہیں ہے, سب اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے نا. یہ اور پھر سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے, آپ نے 3 مینوفیکچررز کو پکڑ کے بیہائنڈ دا بار کر دیا, اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان میں سے اگر 6 میں سے کلپریٹ ہوتا, 1 ہوتا, 2 ہوتے, 6 کو کیوں پکڑ لیا؟ ان کا کیا جرم ہے؟ کیا ان کی فیملی ان کو بلیم نہیں کرے گی؟ کیا ان کا پورا معاشرہ ان کو بلیم نہیں کرے گا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے انسان مار دی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دواساز کمپنی کے بارے میں حالیہ انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ اس کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو فارماسیوٹیکل کسی مینوفیکچرر کو لائسنس ایشو ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے. 5 سال کے بعد اس نے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم 2 ماہ پہلے اپلائی کریں کہ ہمارا لائسنس ایکسپائر ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے فیس جمع کرا دی ہے, تو ایک انسپیکشن ٹیم بنا کر ہماری فیکٹری میں بھیجی جائے تاکہ وہ یہاں کے پروسیجرز اور سٹینڈرڈز کو چیک کرے. اگر سٹینڈرڈز اس کے مطابق ہیں, قانون کے مطابق ہے, تو ہمیں رینیول دی جائے. تو اس کے بعد جو ایک لائسنسنگ بورڈ ہوتا ہے جو کہ ڈرگ ونگ کے انڈر کام کرتا ہے, ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر کام کرتا ہے. وہ ڈرگ ونگ جو ہے 3 یا 4 بندوں کی انسپیکشن ٹیم بناتا ہے, اس کمپنی میں جاتے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ بنا کے لائسنسنگ بورڈ کو بھجوا دیتے ہیں. اس کی روشنی میں جو ہے لائسنسنگ بورڈ نے یا تو اس کو رینیول دینی ہے یا نہیں دینی. لیکن مزے کی بات یہ بتاؤں کہ آپ کے کنٹری میں پچھلے 4 ماہ سے لائسنسنگ بورڈ ہی نہیں ہے جو کسی کمپنی کو رینیول دے. وہ اب یہ کیس کا ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے والا ہے کہ کتنی کمپنیاں جو ہیں بغیر رینیول کے کام کر رہی ہیں, کیونکہ کمپنی بورڈ قائم نہیں ہے, بورڈ ہی نہیں ہے, پورا بورڈ ہی نہیں ہے جس نے جو ہے انسپیکشن ٹیم بنانی ہے. کمپنیاں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں, وہ تو 2 ماہ پہلے اپنا جو ہے نا ایک اپلیکیشن دے رہی ہیں, ساتھ ان کی جو فی ہے وہ جو ہے اس کا چلان فارم جمع کرا کے بھیج رہی ہیں کہ جی ہم نے ذمہ داری پوری کر دی ہے, آپ فوری طور پہ جو ہے انسپیکشن ٹیم کو بھیجیں تاکہ چیک کریں. لیکن یہاں پہ حد ہو گئی ہے کہ یہاں پہ لائسنسنگ بورڈ ہی نہیں, وہ 4 ماہ سے کوئی اس انڈسٹری کا والی وارث بھی نہیں. اشفاق صاحب, اس پورے حادثے کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری لوکل فارماسیوٹیکل کمپنی کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ تمام تر حادثہ سامنے لایا گیا ہو؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 2 ماہ سے MFN کا بڑا شور شرابہ ہے, انڈیا کو موسٹ فیور نیشن ڈکلیئر کرنا ہے. امین فہیم صاحب کہتے ہیں جی میں پتہ نہیں گورنمنٹ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے, جانے سے پہلے یہ جو ہے کام تو کر جاؤں. اور اس میں کیا فائدہ انہیں نظر آ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. یا ہمارے سیکرٹری کامرس جو ہے نا ہر دوسرے مہینے جو ہے انڈیا میں 1 ہفتہ کے لیے رہتے ہیں جا کے, وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے مجھے نہیں پتہ, لیکن ان کو یہ بڑی جلدی ہے کسی طرح MFN ڈکلیئر کر دیں انڈیا کو. اس MFN کے جو ہے وہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 13 فروری کو ایک انڈین ڈیلیگیشن, بزنس مین ڈیلیگیشن یہاں پاکستان آ رہے ہیں, اور یہ ڈیلیگیشن پاکستان جب وزٹ کرے گا
تو موسٹ پروبیبلی ہماری منسٹری آف کامرس یہ چاہتی ہے کہ اس ڈیلیگیشن کی موجودگی میں اس کو MFN ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اس صورت میں فارما کی جو انڈسٹری ہے اس کو اس طرح سے تباہ کیا جائے کہ جتنی کی جتنی فنش میڈیسن ہے وہ انڈیا سے منگائی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں لیول پلے فیلڈ پہ ہمارے ساتھ کمپٹیشن کرا لیں، جی اگر ہمیں بھی وہ رجسٹریشن دے دیں ہم ان کو دینے کو تیار ہیں، ہمیں بھی دیں وہاں جانے دیں نا۔ انڈیا کہتا ہے کہ 11 سال سے ہم نے پاکستان کو MFN ڈکلیئر کیے، آج تک ایک کمپنی رجسٹر نہیں کی، ایک ڈرگ رجسٹر نہیں کی، اور آپ ان کی 22,000 مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں وہاں پہ، 22,000 مینوفیکچرنگ وہاں پہ یونٹس ہیں، وہ اس میں سے FD اپروو کتنے؟ 14 صرف FD اپروو ہیں۔ تو ان کی جو مشروم انڈسٹری ہے اس کی ساری غیر معیاری ادویات کو یہاں پہ ڈمپ کریں گے۔ آج ہم جب باہر جا کے کمپیٹ ان سے کرتے ہیں صرف کوالٹی پہ کرتے ہیں، کہ ان کا ہم را مٹیریل انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، چائنا سے کرتے ہیں، یورپ سے کرتے ہیں، ان کا را مٹیریل وہاں خود بنتا ہے، وہ آلریڈی ہمارے سے 15% تو سستا ہو گیا، کیونکہ ہمارے اوپر 5 سے لے کے 15% تک ڈیوٹی ہے۔ ہم وہ ڈیوٹی جب پے کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ پہلے دن سے 15% ان سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اور ان کو جن سے سبسڈی کس پہ ہے؟ الیکٹریسٹی پہ۔ مہاراشٹر میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ زمین فری دیتے ہیں، اور عرصہ 15 سال کے لیے ان کو جو ہے سبسڈی ہے ٹیکسز میں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، لیکن پھر بھی ہم صرف اور صرف کوالٹی پہ کمپیٹ کرتے ہیں، اور $162 ملین کے آپ کو ایکسپورٹ کر کے دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سازش کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو سامنے ہیں ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی تذکرہ کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈین مینوفیکچررز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے مینوفیکچررز بھی، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیونکہ جن کمپنیز کا نام آیا ہے ان میں سے 2 کمپنیز ایسی تھیں جو اپنا ایک کردار بنا چکی تھیں، ان کے کردار پر کیا ایفیکٹ پڑا اس حادثے کا؟ دیکھیں جی، ہمارا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سب سے ٹف کمپیٹیٹر ہے وہ انڈیا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے 40 ٹائمز ہے، فارما کی ایکسپورٹ 40 ٹائمز ہے، اور اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ ان کی ایک بیک بون ان کی سپورٹ آف گورنمنٹ ہے۔ سپورٹ آف گورنمنٹ میں ہم یہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہمیں پیسے نہ دے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ایک لابی تو بنا دے، یہ ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا وہاں جا کے جو سا پروپیگنڈا تو کر دے، یہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اس کا یہ امیج ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ بنا دے، ہم جا کے پلے خود کر لیں گے۔ میری کمپنی جو سا سری لنکا میں مارکیٹنگ کرتی ہے، میں نے سری لنکا کا ہر کونا دیکھا ہے، اور خود مارکیٹ کیا جا کے، سری لنکا کے کونے کونے میں خود گیا ہوں، اور ڈاکٹروں سے خود ملا ہوں، خود ایفرٹس کیے ہیں۔ اب میرے مینیجر کا فون آتا ہے کہ جی وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو یہ پرابلم ہے، تو آپ کیسے مارکیٹنگ کرنے آ رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری مارکیٹنگ کمپنی کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تمام ہماری کمپنیوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہوگا، تو ہمارا جو امیج ہے وہاں پہ جو ڈیمیج ہو گیا وہ تو ارریپیئربل ہے، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ جو سا بجائے گروتھ کے وہ نیگیٹو میں آ جائے گی۔ تو اس صرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی رسپیکٹ کو دائیں پہ لگا دیا، بجائے بغیر جو سا کسی کاز ڈٹرمن کرنے کے۔ پہلے آپ ڈٹرمن تو کر لیں قصور کس کا، قصور ایک کمپنی کا، یہ سب پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ہے۔ اگر ایک کمپنی کا بھی نہیں ہے تو پورا فارما کو کیوں بدنام کر دیا گیا؟ یعنی جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اور غصے میں ایک ایسا عمل کر دیا گیا جس کا کوئی خمیازہ ابھی فی الحال نظر نہیں آتا۔ ہاں بالکل جی، میں تو یہ کہوں ارریپیئربل لاس ہے یہ، جس کو ہمیں ریپیئر کرنے کے مزید ویسے 15 سال چاہیے، جیسے پہلے 15 سال میں گرو کر کے یہاں تک پہنچے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر PIC والے حادثے کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔